میرے عزیزوں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. میں سلانا نہیں چاہتا، یہ میسج میرا پہلا ہے. جہاں آتنکی لوگ ڈنڈے لاٹھیاں سکھا کر کے اپنے لوگوں میں جوش بھرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ایک طبقے کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہو، اور تم تسبیح گھماتے بیٹھے رہو گے. تسبیح پڑھو اچھی بات ہے، وظیفے کرو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنا ڈیفنس سیکھو. اور پھر میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ برائلر چکن کھانا چھوڑ دو. یہ مرغی بن گئے یہی کھا کر کے. میں بارہا اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سفید مرغیاں دانے چگتی رہتی ہیں، انہیں کسی کا ہوش نہیں ہوتا. بغل والی مرغی کو کسائی کاٹتا رہتا اور یہ چاول کھانے میں مصروف رہتی ہیں. اور کٹنے والی مرغی 2-3 بار کے علاوہ چلاتی بھی نہیں ہے، کٹ بھی جاتی ہے آرام سے. اور جب اسے کسائی پکڑتا ہے تو ڈیفنس بھی نہیں کرتی، بڑی آسانی سے مل بھی جاتی ہے. یہ حالت آج ہماری بھی ہو گئی. آج ہمیں بڑے آسانی سے لے جا کر کے کاٹا جا رہا ہے، اور باقی سب چگنے میں مصروف ہیں. جیسے برائلر چکن اپنے کھانے میں مصروف رہتی، کبھی آواز نہیں اٹھاتی ہو، بہت شریف مرغی ہے. اتنے شریف بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. شریف اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کاش اگر تقوی و طہارت والی شرافت آ جاتی تو کیا کہنے، اس کی طاقت بھی الگ ہوتی. لیکن یہ بزدلی جس کو دنیا شریف کہہ رہی ہے، میں اس کو شریف نہیں سمجھتا. میرے عزیزوں، آج جو حالات کے طور پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ جنگ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہیں، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا کافروں نے، اور ان کے اور رشتہ دار اس میں قتل ہو گئے جنگ احد. وہ گھبرائی نہیں. وہ خاتون تو جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ صرف دیکھنے کے لیے آئی تھی، مسلمانوں کی شجاعت کو بڑھانے کے لیے. جب دیکھا کہ مسلمان اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر کے واپس پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ خاتون نے ہاتھ اٹھائی تلوار لے کر، اور جس نے ان کے بیٹے کو مارا تھا اس کو جا کر پیچھے سے ایسا مارا کہ وہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. پوری جنگ احد میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا بھی یہ دیکھ کر کے کہ ام عمارہ ایک خاتون عورت ہو کر ایسے قاتل کو ماری ہیں. 1-2 بار نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ جنگ قادسیہ میں ہے، کہ جب آتنکی لوگ جو مقابل میں تھے وہ غالب آ گئے مسلمانوں پر، اتنے کہ ان کی لاکھوں کی تعداد تھی، اور ادھر یہ قدم لڑکھڑا رہے تھے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیموں میں بیٹھی ہوئی تھیں، عورتوں سے کہا خیمے کی ایک چوب اٹھا لو. لکڑیوں سے خیمے کو گاڑ دیا جاتا تھا. کہا ایک چوب اٹھا لو. وہ ہر عورت خیمے کو ہی اٹھا کر کے نکل پڑی. اور جب یہ عورتوں کی فوج صرف خیمہ لے کر کے آئیں تو ان میں ایسا گلگلہ مچ گیا کہ یہ خیمے پیدل کیسے چل رہے ہیں، عورت کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. انہیں ایسا لگا کہ یہ خیمے ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے اندر فوجیوں کی اتنی بھگدڑ مچی کہ یہ خیمے کے خوف سے ہی وہ میدان چھوڑ کر نکلے تھے. وہ ہماری خواتین تھیں جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر کے یعنی صرف اتنا نہیں کہا تھا کہ اللہ کامیاب کر دے، یقیناً وہ دعائیں بھی کرتی تھیں اور عملی میدان میں بھی اترتی تھیں جب ضرورت ہوتی. آج میرے عزیزوں، ہر نوجوان، ہر مسلمان اور ہر عورت اپنے ڈیفنس کا طریقہ سیکھ لے، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو. ان حالات میں میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جب ہمارے علاقوں میں محفوظ سے محفوظ جگہ بھی محفوظ نہیں رہی، آپ دیکھ نہیں رہے دلی کی یونیورسٹیوں میں گھس کر آتنکی جب حملہ کرتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، جسموں کو لہو لہان کرتے ہیں. پڑھنے کی جگہ، علم کی جگہ، درسگاہ جہاں سے پوری قوم کا مستقبل وابستہ ہے، وہ جگہ جب محفوظ نہیں تو تمہارے گھروں کی چھتیں کیا محفوظ رہیں گی. اور حد تو یہ ہے کہ میں گیا ہوں JNU میں، ملیہ میں، میرے بہت سارے وہاں پر ساتھی پڑھے بھی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور اتنا محفوظ کیمپس کہ ہر گیٹ پر چوکیدار ہیں، پولیس ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، چیکنگ کے ساتھ اندر بھیجا جاتا ہے. آپ بھی وزٹنگ کے لیے بھی جائیں تو آپ کو چیک کیا جاتا ہے.
تو پھر یہ آتنکی لوگ آئے کہاں سے جو رات میں نقاب پہن کر کے آ رہے ہیں اور غنڈہ گردی کر کے نوجوان بچوں کو بچیوں کو مار کے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کیوں دیکھ نہیں رہے؟ اپنی آنکھیں کھولو. ایک طرفہ ایک قوم کی بالادستی قائم ہونے جا رہی ہے اور پھر رات کے بعد پوری میڈیا میں کوئی شیطان اعلان بھی کرتا ہے کہ یہ حملے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ جب کسی سنگی کے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے تو تم پھر انصاف کی امید نہ رکھنا، لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دو. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کوئی مجھے لاٹھی مار کر کے جائے میں کیس کر دوں گا اس پر، اور پھر دیکھا جائے گا 35 سال کے بعد مقدمے کے جواب میں کئی جج ٹرانسفر ہو کر کے جائیں گے، پھر فیصلہ سنائیں گے. یہ جو آتنکواد تم کو حملہ کیا تھا 35 سال پہلے وہ نردوش ہے. گجرات میں جل بھی گئے، مر بھی گئے، کٹ بھی گئے، کتنے سینکڑوں لوگوں کو ایک ہی کنویں میں ڈال کر کے مارا گیا، لیکن قاتل کون ہے؟ وہاں پر تو کہا گیا سب نردوش ہیں. ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی چیز آئی اور ان کو مار کے چلی گئی. یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ تدبیر سیکھو جو اسلام سکھا رہا ہے. آپ جب چلتے ہیں تو اپنے آپ کو بیلنس کیسے رکھتے ہو؟ آپ کیا ایک پیر ادھر پھسل جاتا ہے ایک پیر ادھر پھسل جاتا ہے؟ نہیں، آپ کا دماغ سلامت ہے، آپ اپنے دونوں پیروں کو برابر رکھ رہے ہو. تو یہی ڈیفنس کی قوت ہے جو آپ کو گٹر میں گرنے سے بھی بچاتی ہے. تو اس عقل کو استعمال کرو. جب اس طرح کے حالات آئیں تو آپ صرف کسی کے بھروسے پہ نہ بیٹھو، اپنے عملی میدان میں اترو، اپنے حق کی لڑائی کے لیے آواز اٹھانا شروع کرو. اب یہاں پر ہم لوگوں نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ پروٹیسٹ کرنا ہی ایک حق مانگنے کا طریقہ ہے. یہ تو ہم کر رہے ہیں، ہر جمعہ کر رہے ہیں. یہ تو ہم اپنی ناراضگی کو دکھا رہے ہیں، اور حکومت کو بھی عادت سی پڑ گئی ہے، عادت سی پڑ گئی ہے، سب کا پروٹیسٹ دیکھنے کی عادت سی پڑی ہوئی ہے. میں ان تمام چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مستقبل میں آنے والے حالات میں اللہ نہ کرے کہ اگر تمہارے ساتھ برا ہونے جائے تو تم اگر رات بھر انتظار کرتے رہ جاؤ، اس کو فون لگا کر اس کو فون لگا کر کوئی تو آئے میری مدد کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئی ہوئی زندگی ہے. ایک کتیا اپنے بچوں کی خود حفاظت کرتی ہے، وہ کسی دوسرے کتے کو بلاتی بھی نہیں ہے. اس کے پاس جتنے بچے ہیں چھو کر کے دکھاؤ، اس کو ٹکر مار کر کے تو دیکھو. وہ خود ڈیفنس جانتی ہے. ایسا نہیں کہ پوری برادری کو بلا کر کے تم پر حملہ کرتی ہو. جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اتنی تمیز عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. تو کیا آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے؟ ہم اپنا ڈیفنس سیکھے ہوتے اور پھر صحیح طریقے سے آتنکیوں کا جواب دیے ہوتے، آج یہ حالات نہیں ہوتے. جتنے سنگھی ہوں کہ بجرنگی ہوں، کیا آتنک نہیں بچائے یہ لوگوں نے؟ پوری دہشت نہیں پھیلائے ہیں؟ حیرت کی بات ہے آج پوری میڈیا دیکھ رہی ہے، نقاب پہن کر کے جامعہ میں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوئے. اب تک نقاب والے صرف لشکر طیبہ کو دکھاتے تھے. نقاب پہنے ہوئے کوئی مرد اگر کہیں حملہ کر رہے ہوں تو صرف اور صرف ہم وہ پاکستانی دہشت گردوں کو دیکھتے تھے. لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ یہ دیش بھکت کب سے نقاب پہننے لگ گئے. دیش بھکتی کا راگ الاپنے والے نقاب کی ضرورت کیوں آئی؟ وہ بھی رات کے وقت اندھیرے میں نقاب پہن کر کے آنے والا دیش بھکت ہے. ہمیں یہ تمام چیزوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس پر میڈیا ملمہ سازی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے کہ خریدی ہوئی میڈیا نہیں ہے، اب یہ موڈیا ہے، صرف اور صرف ایک ہی شخص کی بات کرنے والی. آج کے حالات میں تدبیر کی بات آپ سے کر رہا ہوں. تدبیر کیا چیز ہے اس کو سن لو، آخری میری جملے ہیں. میں نے بغداد کے وہ ہلاکو کی بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ جب ہلاکو ختم کرنے کے لیے آیا بغداد کو، 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس وقت موجود ایک بزرگ نے صرف اپنی کھٹوری پلٹ کر کے سب کی حفاظت فرمائی تھی. بغداد ہلاکو کی فوجیوں کو نظر تک نہیں آیا تھا، لیکن تیسری مرتبہ جب ہلاکو بغداد میں داخل ہونے لگا، پوری قوم پھر آئی اس بزرگ کے پاس، اللہ والے تھے، کہا بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے.
وہ ہر بار کیا کرتے تھے؟ اپنی کھٹوری پلٹ دیتے تھے اور پورا بغداد ظالموں کو دکھتا ہی نہیں تھا۔ اس بار جب وہ کھٹوری پلٹ رہے تھے، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے، کب تک تم انہیں کھٹوری پلٹ کر بچاؤ گے؟ انہیں تدبیر کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا، 2 مرتبہ میں بھی یہ اپنے عملی میدان میں نہیں آ سکے تو انہیں چھوڑ دو ان کی حالت پر۔ تو اس بزرگ نے اپنی کھٹوری نہیں پلٹی۔ اس کے بعد پھر جو ہوا حشر وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اتنی ہلاکت مچائی تھی وہاں پر ظالم بادشاہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اس نے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ جب تم عملی میدان میں نہیں آؤ گے تو اللہ رب العزت کی خاصان الہی جو ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کو بھی مدد کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مدد نہیں کرتے، میرا مطلب یہ ہے کہ تم صبح سے شام تک گھر میں پڑے رہو، پیر پھیلا کر کے صبح بستر پر سوتے رہو، رات کو بیٹھ کر کے گپوں کی محفلیں لگائے رہو، اور پھر جا کر کے اجمیر محلہ میں کہو خواجہ ہمیں بچا لیں۔ تو اولیاء کاملین ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو قوم کو ہدایت کے لیے آئے تھے کہ بد عملوں کو عمل سکھائیں، تم تو پورے عمل کے میدان میں ختم ہو گئے اور پھر حفاظت کی بات کرنے چلے ہو۔ میرے عزیزو، انہوں نے یہاں تک کہ احکام بتائے اپنی زندگی میں کہ بیمار بھی ہو تو تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ وہ آخر عمر تک اپنی نزع کے وقت تک نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اور یہاں ہم عملی میدان میں سب کچے ہو کر صرف باہر سے حفاظت آنے کی، مدد آنے کی امید میں بیٹھے ہوئے۔ یہ تمام چیزوں کو، اس جمود کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعطل ختم کیا جائے جو برسوں سے ہماری زندگیوں میں چلا آ رہا ہے۔ آج وہ نوجوان جو اپنے رات کی ایسی، یعنی رات کے لمحات ایسے علاقوں میں گزارتے ہیں جہاں پر گزرنا بھی ایک شریف انسان اچھا نہیں سمجھتا، اکثریت ہمارے بچوں کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جو تمہیں جوانی عطا کی ہے، جو طاقت عطا کی ہے، جو قوت عطا کی ہے، کیا یہ رات بھر گیم کھیلنے کے لیے، رات بھر لوگوں سے چیٹنگ کرنے کے لیے؟ آج تمہارے گھر جلنے کے قریب آ گئے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ساون ہے، ہمارے لیے جو ہے خیر کی ہوا ہوگی۔ یہ آج حالات ہیں ہمارے۔ آج بھی اگر نہیں سنبھلیں گے ہم تو پھر ہمارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو ایک کے بعد دیگرے سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو 2 چیزوں کی اخیر میں تلقین کروں گا۔ ایک، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ عملی طور پر۔ دوسرے یہ کہ اپنی حفاظت کرنا خود سیکھو، کسی بھی سیاسی نیتا، کسی بھی سیاسی لیڈر کے بھروسے پر اپنی زندگی نہ گزارو۔ کل بھی تمہارا محافظ اللہ تھا، آج بھی تمہارا محافظ اللہ ہے، اور کل بھی تمہارا محافظ اللہ ہی رہے گا، رب تعالیٰ ہی رہے گا۔ تم یہاں پر آس جو لگا کر بیٹھے ہو، کتنے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچھ عورتیں رو رہی ہیں، کچھ بچے رو رہے ہیں، کچھ بوڑھے رو رہے ہیں کہ ہم نے یہاں فریاد لگائی، وہاں فریاد لگائی۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فریاد لگانے کے دروازے ہی نہیں جہاں تم فریاد لگا رہے ہو، وہ ہے ہی نہیں تمہارے دروازے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں عقل عطا کی ہے، تم اپنا ڈیفنس سیکھو۔ مرنا تو ویسی بھی ہے، تمہیں کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور بستر پر تڑپ تڑپ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ اپنا سر اونچا کر کے اعلاء کلمت الحق کے ساتھ دنیا سے جاؤ، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کی سیاسی نقشہ بدل رہا ہے۔ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کی جنگ کے ہوں، امریکہ کی دہشت گردی ہو، عراق کی تباہی ہو، یہ سب ایک کے بعد دیگرے ملتے ملتے قیامت کے قریب وہ زمانہ آ گیا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا ہے۔ قیامت کے قریب سب سے بڑی جنگ کی طرف مسلمان پھیرے جائیں گے، اور وہ میدان ہوگا ملک شام کا۔ اردن، فلسطین، عراق، یہ سب ملا کر کے شام ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، اس جنگ کی طرف غالباً یہ دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ہفتے سے یدھ کی، وشو یدھ کی، یہ لوگ خود ہی آج پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں، اخبار والے نیوز والے کہہ رہے ہیں شاید یہ ورلڈ وار 3 کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ آج کئی کنٹریز اپنی اپنی طاقت کی آزمائش کے لیے میدانوں میں اترے ہوئے ہیں، ممالک جنگ کی طرف آ چکے ہیں، یہ تباہی کے دہانے پر پوری دنیا پہنچ رہی ہے، اور ہم خواب خرگوش میں ہیں۔ آج اپنے بچوں کو ایسی نیند لگی ہوئی ہے کہ انہیں حالات زمانہ کا کوئی بھی خیال ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اور ان حالات کو غور سے دیکھو اور قریب سے سمجھو کہ قیامت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ تم اٹھائے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں۔ صرف بڑی علامات کا آنا باقی رہ گیا ہے، امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور پھر دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا آنا، پھر سورج کا پچھم سے نکلنا۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے میرے عزیزوں کہ یہ دن اتنے تیزی سے چلے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دن اتنا تیز گزریں گے کہ سال 1 مہینے کے برابر لگے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ 1 دن کی طرح گزر جائے گا۔ 1 دن ایسا گزرے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور بجھ گئی، اتنی تیزی سے یہ زمانہ گزر جائے گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ ابھی شاید 50 سال ہوں گے، 70 سال ہوں گے۔ پچھلے زمانے میں جو 7 سال گزرتے تھے، اس طرح کے اگلے دنوں کے 70 سال بھی گزر جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہو پائے گی۔ ہم بہت تیزی سے آخر زمانے کی طرف چلے آ رہے ہیں، اس لیے بیدار رہ کر کے اس دنیا میں جیو اور سر اٹھا کر کے دنیا سے جاؤ۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے سوال کرے میں نے تو تجھے طاقت بھی دی تھی، قوت بھی دی تھی، کہاں تو نے استعمال کیا؟ کیا تم یہی اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے کہ اے اللہ میں اپنی جوانی کی پوری طاقت رات کو نشہ کے اڈے پر گزار کر کے ختم کر چکا ہوں؟ یہی جواب دو گے کہ میں پنجہ آزمائی کرتا تھا مظلوموں کے ساتھ؟ یہی جواب دو گے کہ مکہ آزمائی کے لیے میں نے اپنی پوری طاقت خرچہ کر دی؟ اے میرے عزیزوں، نونہالوں، بچوں، جوانوں، سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج میں یہ 3 چیزیں آج میسج میں کہا، اگر میں نے علماء کی گستاخی کی ہے تو میں معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ میں نے صرف اور صرف آج اس لیے بھی کہا کہ اپنی قوم کو سونے والے میسج نہ دو، انہیں بیدار کرنے کی باتیں کرو، ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں میں خود اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ اگر تمہیں کوئی کنکر سے مارتا ہے تو تمہیں آرڈر ہے، تمہیں حکومت نے، ہمارے لا نے اتنا اختیار دیا ہے، اور اللہ خالق کائنات نے اختیار دیا ہے۔ تدبیر کرو، اپنی حفاظت کرو۔ کوئی پتھر سے مارے تو تم اپنا ڈیفنس کرو، اینٹ سے مارے تو ڈیفنس کرو، اور لاٹھیوں سے مارے تو کیا مار کھا کر کے مر جاؤ گے؟ اپنے ڈیفنس کرو، اپنے اندر بھی یہ قوت پیدا کرو۔ ہر نوجوان مقابلہ کرنے کی طاقت رکھے، کسی سے آس اور یاس لگا کر کے نہ جیے۔ یہی میرا آج کا میسج ہے۔ اللہ رب العزت نے تقدیر تو رکھا ہی ہے، ساتھ میں ہمیں تدبیر کا بھی حکم فرمایا ہے۔ مولا کریم اس فتنوں کے زمانے میں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے قدیر و جبار خدا، ظالموں کو اور وحشیوں کو ہم پر غالب آنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، جب تک تو اس دنیا میں ہمیں زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، امن و امان عطا فرما، امن و امان عطا فرما۔ مولا جو مظلوم نہتے مارے جا رہے ہیں ان کی تو حفاظت فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا